بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے ہمسائے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق۔ احباب ذی وقار، ہمسایہ جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ انسان کے معاشی اور معاشرتی حالات میں اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ محلہ داری، شہر، گلی محلہ اور بہت سارے معاملات میں بندہ اپنے ہمسائے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ، اور اس کے ساتھ بعد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تمہارے نیک سلوک کے مستحق صرف تمہارے والدین ہی نہیں ہیں، بلکہ تمہارے رشتہ دار جو قریبی ہیں اور جو یتیم بچے ہیں اور جو مسکین لوگ ہیں وہ بھی تمہارے حسن و سلوک کے مستحق ہیں۔ احباب ذی وقار، یہاں تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بہت بڑی تفصیل رکھتا ہے، اور معاشرہ جس ڈگر پر چلا ہوا ہے ایک ایک حرف کی تفسیر بنتی ہے اور کرنی چاہیے۔ لہٰذا فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے حسن و سلوک کے امیدوار، اور تمہارا جو حسن و سلوک ہے اس کی جو رعایت ہے ان لوگوں پر بھی کی جائے گی جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، رشتہ داروں کے اندر درار ڈالنا بہت بڑی کمزوری ہے، اور مالک کائنات کی طرف سے یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ان کو جوڑ کے رکھنا مالک کائنات کا انعام ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات کو خدا کی رضا کے لیے اچھے طریقے سے رکھنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ والجار ذی القربہ والجار الجنب، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسا پڑوسی وہ بھی حسن سلوک کا مستحق ہے جو تمہارا پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، قریبی بھی ہو۔ اور پھر فرمایا والجار الجنب، ایسا پڑوسی جو اجنبی ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، وہ بھی پڑوسی ہے، وہ بھی تمہارے حسن و سلوک کا مستحق ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پڑوسی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا پڑوسی جو قریبی رشتہ دار بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، اس کے 3 آپ پر حقوق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، ایک رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، اور ایک مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے۔ یعنی ہر طرف سے یہ تینوں طریقوں سے اس کا ادب، احترام اور اس کی عزت و تکریم ہم پر واجب ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا وہ ہے جو قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر ایک تو اس کے 2 حقوق ہیں، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے۔ مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس کی تعظیم اور تکریم کرنا، اس کی عزت کا خیال کرنا، اس کے گھر کا خیال کرنا اور اس کی رعایت کرنا، اپنے گھر سے اس کو تکلیف نہ دینا اپنی زبان سے، جیسے ایک حدیث پاک میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، لہذا اس کے 2 حقوق اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ کرنے ہیں، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے بھی اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھی۔ ایک تیسرا وہ ہے جو قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، فرمایا اس کا ایک حق تم پر یہ ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے۔
لہذا اس کی رعایت کی جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ وہ مسلمان ہو تو ہم اس کا احترام کریں گے، اس کی عزت کی حفاظت کریں گے اور اس کے ساتھ اچھے حسن و سلوک کا مظاہرہ کریں گے۔ فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ پڑوسی ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے، لہذا اس کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے۔ لہذا واجب ہو گیا۔ ایک اور جگہ پہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا حرمت الجاری علی الجار، ہمسائے کے اوپر جو حرمت ہے کا حرمتی امی ہی، اس کی ماں کی عزت کی حرمت کی طرح ہے۔ یعنی بندہ جس طرح اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اپنے پڑوسی کی بھی اس طرح عزت کرے۔ احباب ذی وقار اتنے زیادہ جو تاکید پڑوسی کے حقوق پر ہے، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم کسی اور کی وجہ سے اپنے رشتہ داریاں خراب کر لیتے ہیں، اپنے جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ان سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، ان سے دور چلے جاتے ہیں، اور اپنے پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدترین وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم روا رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل، زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوس کے رہنے والے لوگ اس کے ظلم سے امن میں نہ ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو الفاظ آپ نے بوائق کے استعمال فرمائے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے فریب اور ظلم، یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کو جو فریب دیتا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم روا رکھتا ہے، وہ شخص پھر اپنے آپ کو مسلمان تو نہ سمجھے، وہ یہ نہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جا کے کہوں گا کہ ایسا ہے میں آپ کا امتی ہوں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن و سنت کا بہترین ذخیرہ دیا اور فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ رکھنا، مالک کائنات تمہارے تمام دکھ اور درد کو دور فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اسے چاہیے اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اچھی بات کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور پھر فرمایا تیسری بار فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمسائے کی عزت اور تکریم کرے، ہمسائے کی عزت اور تکریم کرے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، فرمایا اپنے ہمسائے کی عزت اور تکریم کرے۔ احباب ذی وقار، اگر ہمارا ہمسایہ ہمارے شور و غل کی وجہ سے یا ہمارے چال چلن کی وجہ سے، ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے، ہماری نظروں کی وجہ سے اگر ہم سے پریشان ہے اور وہ ہم پر یقین بھی نہیں کرتا تو ہم پھر اچھے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم دعویٰ اسی صورت میں کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ہم ان بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔